دوسرے باب میں سے جو کہ حوالہ پڑھیں گے وہ ہے اس کی 8ویں آیت. آپ میں سے کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر دے اور یہ 8ویں آیت سے لے کر ہم 16ویں آیت تک اس کی تلاوت کریں گے. اس کا شروع کرتے ہیں آئینوں سے مائنوں سے. خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں مضمون ہے. اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا کا جلال ان کے شعبے چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. یہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا. اسی قرآن کا کلام پڑھیں اور سمجھانے پر سب کو اچھا جو آئیے سب دل کو کہیں آمین. آئیے اپنی سب کو سنائیں اور دعا میں چلیں. پتا آسمانی تیرے حضور میں آتے ہیں تیری بنتی کرتے ہیں. تو بھلا ہے اور شفیق ہے. تیری محبت لازوال ہے. کلام تیرا ہے لوگ تیرے ہیں حضوری تیری ہے مسا تیرا ہے. تیری بزرگی تیرے پیار کو مانگ لیتے ہیں. میں نہیں بلکہ تو بولو. آج چھو کلام کر. ہر ایک کان کو چھو ہر ایک دل کو چھو ہر ایک منشا کو چھو تاکہ سب دل تیرے حضور میں نرم اور ملائم ہو جائے. ہاں تیری بڑی بنتی کرتا ہوں قدس. سارا اختیار سارے خیالات تیرے حضور میں تیری بڑی بنتی کرتا ہوں. چھو برکت دے مسیح کے نام میں آمین. اس سے پہلے کہ کلام کی اس بات پر آگے بات کریں آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیے خدا کا ہاتھ دکھائیے آنکھیں بند کیجیے اور اسے کہیے خدا آج صبح میں اپنی عقل ذہانت حکمت جو کچھ میں علم رکھتا ہوں میں سب تیرے حضور میں رکھ دیتا ہوں. میں سب تجھے دیتا ہوں. میں اپنا آپ سرنڈر کرتا ہوں. میں نئے طور سے تیرے ساتھ آنا چاہتا ہوں. آج کا کلام میری جان کو میرے گھرانے کو معطر کر رہے ہیں. آپ مجھے چھو لے مسیح یسوع کے نام میں. ربی میں تیری محنت کرتا ہوں تیری پریزنس زور سے پھیری رہے اور تیرا کلام ہر ایک دل ہر ایک ارادے خیال اور چیتا ہوا تیرے اس کلام کے سندر بیج نیا کام کرے. ہر جان میں ہر جان میں ہر جان میں قدس سے بنتی کرتا ہوں گہرے طور سے لوگ ہر ایک کو چھو لے. سب کی کمی کمزوری گھاٹے تو جانتا ہے. سب کی ضرورتوں سے تو واقف ہے. ہر ضرورت کو پورا کرنا
मसीह यीशु के नाम में। ये इंजील जो मेरे तक और आप तक पहुंची है, ये खाली मुकद्दस लूका रसूल है, पौलुस का साथी, बड़ा प्यारा शख्स, वायलेंट शख्स, लिखने में, लिखावट में जो उसने तरतीब बांधी है, जो तहकीक उसने की है, वो दूसरे लिखारियों में नजर नहीं आता। उसके बात करने का अंदाज, जैसे वो बात करता है, वो किसी और में नजर नहीं आता। इसके इस सारे बातचीत में एक इम्प्रेशन नजर आता है। इस इम्प्रेशन पे जाने से पहले मैं उस ख्याल को जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कलाम में आपने नए अहद में जगह जगह लिखा है कि मरियम ने उन सब बातों को क्या किया, कहाँ रखा। आप प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ ऊंची बोलिए, ठीक है? मैं ऊंचा नहीं सुनता, लेकिन आप जवाब देते रहेंगे, ठीक है? कहाँ रखा, दिल में रखा। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ सब जानती हैं कि आप बाकी सब कुछ बतौर मर्द हजरात हम शायद किसी बात को भूल भी जाए, लेकिन हमारी बहनें, हमारी माएँ आज से शायद 10 साल पुरानी बात भी उन्हें बार बार होती है, याद होती है। आपने फलां वक्त पर क्या कपड़ा पहना था, किस तारीख को आपने क्या किया था, वो आप याद आनी है। ये खुदा की तरफ से बरकत है उनके लिए। इस इंप्रेशन में, इस खूबसूरत आयत में जो आप पढ़ रही हैं, जो भी हवाला आपने पढ़ा है, यहाँ आपने मेरे साथ साथ चलना है। कहिए, हम आपके साथ साथ रहेंगे। हम आपके साथ रहेंगे। आप देखिए कि इंप्रेशन या उसकी लिखावट में मरियम की आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है? क्यों सुनाई देती है? ये वाकया मसीह की पैदाइश पर हुआ है। गौर कर रहे हैं हम, कहाँ हुआ? मसीह के पैदा होने पर, और मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद मुकद्दस लूका रसूल उसकी लिखावट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। 33 साल के बाद, 40 साल के बाद, मुमकिन है 50 साल के बाद, हम फिक्स कुछ नहीं कह सकते कि किस डेट को उसने जाकर लिखा, लेकिन एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50-55 साल के बाद ये बात लिखी जा रही है, मसीह के जाने के बाद। और इस असना में जो चरवाहों का जिक्र है वो महफूज है। कोई शख्स है जो उससे बात कर रहा है, जो लूका को बात कर रहा है, जिसकी वो सुन पा रहा है, वो बहुत सुन रहा है, और वो कान लगाकर सुन रहा है। बताने वाले का हर लफ्ज उसने कान लगाकर सुना है, फिर उसकी तहकीक की है, इससे पूछा है, इससे पूछा है, इसको जाना है। आपने सुना था 50 साल पहले आप थे, आपसे तहकीक की गई, आपसे पूछा गया, और जब पूछा गया, सारी तहकीक की, लिखा, तो लिखकर किसके लिए महफूज किया कि 2021 बरस के बाद मैं और आप आज इस कलीसिया में खड़े उसके वो प्यारे लफ्जों को महसूस कर सके, सुन सके, खुदा बाप की उस धड़कन को जो कि रूह कुदस की कुदरत से उसने लिखाई है लूका से, उसको महसूस कर सके, जिसमें उसने कहा वो क्या थे, उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गलाबानी कर रहे थे। 50 साल पुरानी बात उसको याद है, उसको बताई गई है, लिखी गई है। इन चरवाहों का नाम लिखा जा सकता था, लेकिन रूह कुदस ने वो महसूस नहीं किया कि वो उन्हें मेंशन करे। उसने क्या किया? उसने मेंशन किया चरवाहे थे, रात के उस मुकाम पर मौजूद थे, रात को गलाबानी कर रहे थे। मैं हमेशा इस ख्याल के साथ जूझता रहा कि खुदावन पहली खबर चरवाहों ही को क्यों, वाई, क्यों चरवाहे ही क्यों? मौका तो सिर्फ नबीसी का था, सब लोग अपने गांव को चले आ रहे थे, भागे भागे चले आ रहे थे, जरूरत थी, बादशाह का हुक्म था, आपको जाना जरूर है, आप उससे ना कर ही नहीं सकते, ना करेंगे तो जो अब हम जैसे लॉ को या कानून को
ملاوٹی استعمال کرتے ہیں. اس وقت شہنشاہیت میں چیزیں مختلف تھی، اپروچ فرق تھی، سوچ فرق تھی، لوگوں کا سبھاؤ فرق تھا، اتنی ترقی نہیں تھی، اور لوگوں میں قانون کے خوف کا عنصر کسی اور طرح کا عنصر. سب لوگ گئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تاریخ اس بات کے شواہد پیش کرتی ہے کہ اس عیسی نویسی کے لیے سب لوگ پہنچے ہیں وہاں پر. میں جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں آگے چیئرز ہیں، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو ایزی ہو جائے. پلیز آگے آ جائیے. آگے چیئرز ہیں، آگے آ جائیے، فل کیجیے. سامنے آ سکتے ہیں، پیلر کے پیچھے آپ نظر نہیں آتے. پلیز. تو اس نے کیا کیا ہے؟ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ جی وہ تو ہم کر ہی رہے تھے. اسم نویسی، یہ پہلی اسم نویسی تاریخ اس پہ بات کرتی ہے. سریا کا مقام ہے، سریا کا ملک ہے، حاکم وہاں سے ہے، اور ان حاکموں نے اس کو پورے طور سے الاؤ کیا ہے. لوگ پہنچے ہیں، لوگوں نے ان کی بات پر ہر طریقے سے آمین کہا، اور اپنے اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں کو جا کر لکھوا رہے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے اس وقت پر ہم بات کر رہے تھے کہ چرواہے ہی کیوں کھڑا، وائے جگہ کسی شہنشاہ کو کیوں نہیں، کسی جنرل کو کیوں نہیں، کسی حکیم کو کیوں نہیں، کسی نکارہ بجانے والے کو کیوں نہیں، کسی ڈھول پیٹنے والے کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ان معصوم چرواہوں کو ہی کیوں کہا گیا؟ رات کے اس پہر میں جہاں وہ موجود ہیں، وہاں چرواہا اپنے گلے کے لیے جو بات چیت ایک لمحے کے لیے اس میں جا کر دیکھیں، اس کے اس منظر میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس منظر میں وہ بیٹھے گلے کے لیے زیادہ پریشان ہیں. شاید ابھی حملہ ہوا، اس طرف سے کوئی بھیڑیا آیا، کوئی کتا آ جائے گا، ہاں جنگلی کتے نہ پڑ جائیں، میری بھیڑیں چوری نہ ہو جائیں، میرا مال مجھ سے جاتا نہ رہے. اس اندھیرے میں جہاں تک نظر آ رہا ہے میں وہاں تک تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس سے آگے کیا؟ اس سے آگے کیا؟ آگے کیا دیکھ پا رہا ہوں میں؟ کچھ نہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، میں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں. بات چیت ہے روز کے. اچھا تو گیا تھا، کیا تجھے نام نے کھوا لیا؟ اسم نویسی کی بات چل رہی ہوگی، شاید وہ اپنے گلے کے لیے پریشانی میں ہوں گے، شاید گھر کے مسائل شیئر کر رہے ہوں گے، بچوں کی باتیں شیئر کر رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے. ان کو باقی ہر ایک بات کا احساس ہے، لیکن وہ اسرائیل کی بھلائی کے منتظر تو ہوں گے، شاید اس کی رمق تھوڑی ہوگی، لیکن وہ خدا کے فرشتے کے منتظر نہیں تھے. ان کی سوچوں کے کسی کونے میں بھی، دماغ کے کسی کونے میں یہ خیال نہیں تھا کہ آج جب میں نکلا ہوں، میں یہاں پہنچا ہوں، بھیڑیں چراؤں گا، سردی کا موسم ہے، آگ تاپ رہا ہوں، اس وقت میں آ کر فرشتہ میرے پاس آ کھڑا ہوگا. سپوز ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے کہ اگر فرشتہ میں آسمان پر سامنے نظر آتا تو کیا عالم ہوتا. وہ پاس آیا تھا تو وہ ڈر گئے، ان کا برا حال تھا. اگر وہ سامنے کھڑا ہو جاتا، آسمان میں اوپر نظر آتا تو وہ کیا کرتا؟ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میرا پہلا سوال ہے، اگر آپ اس چرواہے کی جگہ وہاں ہوتے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا؟ آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ شہر میں پلے بڑے ہیں، شاید اگر آپ گاؤں سے تھوڑا بہت مانوس ہیں، یا کبھی گئے ہیں یا کبھی دیکھا ہے، لیکن یہ جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر جب بھیڑیں چرانے کے لیے وہ آتے ہیں تو وہ دور سے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے کر آتے ہیں ہرے مقام پر جہاں گراس زیادہ ہے، گھاس زیادہ ہے، اس گھاس میں لے کر آیا ہوں. کیا میں اور آپ بطور ماں، بطور باپ اپنے بچوں کو، خاندان کو لینے کے لیے، ان کو پالنے پوسنے کے لیے اس جگہ نہیں لے کر آتے جہاں پر فرٹیلٹی ہے، جہاں پر ہر طریقے سے برکت ہے، مالی برکت، جسمانی ہے، روحانی ہے؟
یہ چرچ اچھا ہے, یہ کلیسیا اچھی ہے, اس جگہ پہ کیئر کا فیکٹر موجود ہے, اور لے کر چلے آتے ہیں. اور اس کیئرنگ پارٹ میں آپ یہ دیکھیے کہ سب کچھ کی ضرورت موجود رہتی ہے. کیا واقعی ہم خدا کی ضرورت کو محسوس اور احساس میں رکھتے ہیں؟ کیا وہ فرشتے کے منتظر تھے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں یہاں سے یہ ریسیو کرتا ہوں, کنسیو کرتا ہوں, اس بات کو یوں احساس میں لیتا ہوں, اس بات کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ کیا آپ خدا کی انٹرونشن کے لیے تیار ہیں؟ ہم کہتے تو ہیں, آپ نے سنا ہوگا, خدا نیا کام کرے گا آپ کی زندگی میں. اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو کہیے, جو بہن جو بھائی بیٹھا ہے, اس کا ہاتھ پکڑیے, اسے کہیے خدا آپ کی زندگی میں نیا کام کرے. تھوڑے سے جوش سے, تھوڑے ساتھ والا بہن نہیں ہے, بھائی ہے آپ کا, آپ ایسے نہیں ملتے. ذرا جوش, تھوڑے سا آواز آئی, خدا آپ کی زندگی میں نیا کام کرے گا. ساتھ والے کو کہیے, اسے اٹھائیے, ہوش دلائیے, بھائی جان باجی تمہاری زندگی سے کی کرے گا, نیا کام کرے گا. کی کرے گا, کی کرے گا, ذرا تھوڑی زور سے, نیا کام کرے گا. میں نے پنجابی سے آپ کو کی کرے گا, میں کہ اردو بولی جانا اور کہتے ہوں گے پتہ نہیں کیڑے بابا کر رہے ہیں, چلو پنجابی سے طے کر لیا, ٹھیک ہے. کی کرے گا, نیا کام ایڈا مٹھا جا ہوندا نہیں, نیا کام تے بڑا ڈاٹا ہوندا. نویں کام دی رمقیں بڑیاں تیز ہوندیاں. پنجابی چل رہی ہے کہ اردو ٹھیک, جویں کہتے ہو میں کہتا ہوں اردو ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جب آپ نئے کام کی بات کریں گے تو نئے کام کے لیے you need to have a mindset, you need to have an emotion for the new thing to do, to exercise, experience something new is going to happen. کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کہتے ضرور ہیں, لیکن کیا اس کی توقع نہیں؟ کیا فرشتے کے آنے کے لیے, فرشتے کے آنے سے میں خدا کی انٹرونشن پہ بات کرنا کہ کیا خدا آپ کی زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے, کیا آج صبح اس کی توقع سے آئے ہیں کہ روٹین سے سنڈے کے چرچ کے لیے آ گئے ہیں؟ چل یار اٹھیے آپ, چل میں پادری صاحب کی مثال لے لے لو, میرے بھائی ہے, دوست ہے, پیار ہے, لیکن ان کی طبیعت ناساز تھی تو بھی وہ آگے ہیں. جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے پاس کیا وہ تھا, میں آنا نہیں چاہ رہا تھا, میں ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جب اسے فون نہیں اٹھایا تو میں ریڈی ہو گیا. میں کہ یار تم آپ کی منادی کرنی پڑی ہے, نہیں آنا, ٹھیک ہے. اب وہ ایک اور طرح کی توقع میں چلے گئے, وہ اس توقع میں نہیں تھے کہ میں پہنچوں گا, رائٹ. ہاں جی, آپ کیسی توقع میں آج صبح کیا توقع لے کر آئے؟ اس جگہ پر جہاں بیٹھے ہیں یہاں آپ کیا توقع لے کر آئے؟ کس بات کی توقع ہے آپ؟ ممکن ہے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں, آپ کالج میں پڑھتے ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, آپ بیاہے ہوئے نہیں ہیں, آپ زندگی کے کسی بھی دور میں ہیں, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 سال کی زندگی میں. توقعات کیا ہیں آپ کی؟ اب بھائی جی پاکستان سے کچھ چنگا ہو نہیں سکتا, تسی جو مرضی کر لو, جڑا مرضی آ جائے, پاگل عمران خان ہوگئے, نواز ہوگئے, بے نظیر ہوگئے, کچھ نہیں چنگا نہ. توقع, جب آپ کی توقعات مار ڈالتی, الفاظ مارتے مارے, لیکن یہاں کی انٹرونشن ٹوٹلی فرق ہے. اس سے کہا فرشتہ آیا, آپ ان کے پاس کھڑا ہو, stand right beside them, right beside them. ساتھ والے کو کہیے آپ کے پاس آ کھڑا ہو, جوڑ سے کی آپ کے پاس آ کھڑا ہو, آپ کے پاس آ کھڑا ہو. خدا آپ کے پاس آ کھڑا ہوگا تاکہ آپ کی ان توقعات کو جن کو آپ بالکل روزمرہ زندگی میں جیتے ہیں ان کو ایک طرف کر کے اس کا نور آپ کی زندگی میں چمکے تاکہ آپ پہلے جیسے نہ رہ جائیں. وہ جب بھی پاس آتا ہے وہ جلال کے ساتھ آتا ہے. آمین. وہ ڈگمگاتا ہوا نہیں آتا, اس کی بیل گاڑی کے پہیے ڈگمگاتے نہیں ہیں,
وہ فرشتوں کے بال چلے آتے ہیں، وہ نور کا تڑکا لگاتا ہے سب، وہ زندگی جو اندھیروں میں پیوست ہوتی ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے ان اندھیروں کو جن کو میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ زنجیریں نہیں ٹوٹ سکتی۔ بھائی جی سب کچھ ہو سکتا ہے، تہنوں نہیں پتا میں کہو جیاں فقیقاں کٹیاں نے، تہنوں نہیں پتا میں کہو جے پینڈے چکے نے، تہنوں نہیں پتا میں کہو جے ہاڑے مارنا وا، میرے دکھڑے تہنوں نہیں پتا، تہنوں کی پتا، تسی تے اج آ کے گل کرن دے نہیں۔ خدا جس خدا کی بات میں کرنے آیا ہوں وہ خدا ہے جو آپ کی توقعات سے بڑھ کر کام کرتا ہے، بڑھ کر کام کرتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا، کون سوچ سکتا تھا کہ 2000 سال بعد بھی ہم چرواہوں کی بات کر رہے ہوتے، وہ جن کے شاید کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، وہ جو آپس میں شاید دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ سارے ایک پوائنٹ پہ تو نقطے پہ نہیں تھے۔ وہ کہتا ہوگا وہاں چلتے ہیں، وہاں بھیڑے چراتے ہیں، وہ کہتا ہوگا نہیں نہیں وہاں چلتے ہیں، نہیں نہیں یہاں پہ آگ جلا لے، نہیں وہاں جلا لے، وہ لکڑی لے آ، اختلاف رائے ہوگا۔ لیکن خداوند نے کیا کیا؟ آپ کی زندگی، آپ کے خاندان کی توقعات کے بالکل 360 ڈگری ڈیفرنٹ اس نے کام کیا، انٹروین کیا، آ کھڑا ہوا خوشی کی خبر سنانے کے لیے، اور اس نے اس سے کیا کہا؟ میں تمہیں کیا کہتا ہوں، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ سارے مل کے کہیں اچھا ایک بار پھر کہیے، آپ نے بڑا اچھا کہا، تھوڑا سا اونچا کہیے، ساتھ بیٹھے شخص کو کہیے خوشی کی بشارت دیتا ہوں، کہیے خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ باجی خوشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خوشی کی بات کر رہا ہوں۔ روزمرہ کی زندگی ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کون کہتا نہیں ادھیڑتی؟ کوئی ہاتھ دکھائے مجھے جو کہتا زندگی نہیں ادھیڑتی۔ کیا آپ کی توقعات بڑھتی ہیں؟ کیا آپ کی جان ادھیڑے نہیں جاتی؟ کیا ہر روز کا دکھ، ظلم، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات، بلوں کا دینا، بچوں کی فیسیں، گھروں کے کرائے، آنے کا مسئلہ، جانے کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، بجلی کے مسئلے، باہر کوڑے کے مسئلے، کون سے مسئلے ہیں جن سے آپ دو چار نہیں ہیں، تو زندگی مارتی ہے، پریس ڈاؤن کرتی ہے۔ ویسے ہی جیسے وہ گت سمنی میں پیسا آ گیا، جیسے اس کو رگڑا گیا، جیسے اس کو نچوڑا گیا، جیسے انگوروں کا شیرہ نکالا جاتا ہے، ویسے ہی زندگی نچوڑتی ہے۔ اور پھر داؤد کے ساتھ مل کے سب کہتے ہیں دیکھو میرے آنسو مجھے پوچھتے ہیں بتا تیرا خدا کہاں ہے، بتا تیرا خدا کہاں ہے۔ ہر روز میرے آپ کے آنسو، ہر روز آپ کی تکلیف، میری تکلیف پوچھتی ہے بتا تیرا خدا کہاں ہے۔ ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی مشکل، ہر آنے والا بدحالی، ہر بیماری یہ سوال لے کر آتی ہے اب بتا تیرا خدا کہاں ہے، اب بتا تیرا ایمان کہاں ہے، اب بتا تیری توقع کہاں ہے، اب بتا تو کیا کرتا ہے، اب بتا تیرا ایمان کہاں رہا، کہاں ہے۔ اور اس سارے حالات میں داؤد کہتا ہے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ جب میں بے بس ہو جاتا ہوں، جب میری زندگی ہار جاتی ہے، جب میری کوششیں دم توڑ جاتی ہیں، جب میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، جب میں کچھ کر نہیں پاتا ہوں، تو مجھے کس بات کی ضرورت ہے؟ جب ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے جا ان ہڈیوں پہ کیا کر، نبوت کر ان پہ نسیں چڑھ جائیں، نبوت کر ان پر جان واپس آ جائے، ان کو خوشی کی بشارت دے دیں، ان کو خوشی کی بشارت دے، خوشی کی۔ آج اس لمحے میں جس مومنٹ میں میں اور آپ کلام سن رہے دیکھ رہے ہیں، آج سے شاید 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 8 سال پہلے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے آپ نے نجات پائی تھی، توبہ کی تھی، خداوند کو قبول کیا تھا، لیکن حالات، واقعات، مصیبتیں، مسائل، کیا انہوں نے آپ کی نجات کی خوشی کو برقرار رکھا؟
कहाँ है? We lost it somewhere. It's gone. It's no more there. Brother, दुआ करें. मैं कह रहा हूँ भाई को मेरे लिए दुआ करें. बट मेरी तवक्को नहीं है कि वो मेरे लिए दुआ करेंगे. मेरी तवक्को नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ होगा. मेरी लालसा नहीं है. मेरी भूख नहीं है. But the good point is, but the great point is, but the awesome point is, hello, church, there is one hope. There's one good news which has always been there, and that is सबके लिए खुशी की बशारत. मैं नहीं जानता तेरे हालात कैसे, मुझे नहीं पता तेरी बीमारी कैसी है, मुझे नहीं पता तेरी तकलीफें में तुझे कितना काटा है, तेरे घुटनों के दर्द ने, तेरे घरों की तकलीफों ने, तेरे सीनों के मसाइल ने, तेरी औलाद की बदनीति ने, तेरे दिखावे ने, तेरे अपने कामों ने कैसे तुझे तोड़ा है, मरोड़ा. लेकिन खुशी की खबर ये है, एक है. There is one, only one. मेरे साथ कहिए एक है. जोर से यहाँ पर है. उधर ऐसा कभी देखा नहीं? मैंने नहीं देखा. I haven't seen it. एक है. फिर कहिए एक है. जिसकी बाबत खुशी की बशारत है. जिसकी बाबत खुशी की बशारत है. तो ये खुशी की बशारत क्या कहती है? वो कहता है खुशी की बशारत जो सारी उम्मत के वास्ते होगी. क्यों होगी भाई? वो जो अंधेरे में बैठे थे मुझे उनका ख्याल है. वो मेरी तवक्को में नहीं थे, मुझे उनका ख्याल है. ईसाया कहता वो जिनकी तवक्को में नहीं ना होते खुदा की, वो उनको क्या करता है? वो उनके पास मौजूद होता है. क्या कहता है? मौजूद होता है. जब आप तवक्को के साथ नहीं होते, जब लाइफ आपको एग्जॉस्ट कर देती है, तो वो कहता है ऐ मेरे बेटे खुश हो जा, ऐ मेरी बेटी खुश हो जा. कहिए एक दफा फिर कहिए अपनी जान को, ऐ मेरी जान खुदा में खुश है. ऐ मेरी जान खुदावंद में खुश है. ऐ मेरी जान खुदावंद में खुश है. फिर कहता हूँ खुश है. फिर कहता हूँ खुश है. साथ वाले की तरफ कहिए, उसे कहिए ऐ मेरी बहन खुदावंद में खुश है. हाथ मिलाइए भाई से, हाथ मिलाइए. जो साथ बैठा उससे हाथ मिलाइए. मिलाइए हाथ, गर्म जोशी से हाथ मिलाइए. जोर से हाथ मिलाइए. हाथ झटकिए उसका. उसे कहिए खुदावंद में खुश रह. फिर कहता हूँ खुदावंद में खुश रह. कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है? जिस तवक्को से आप आए थे, पाक रूह आपकी जिंदगी में नया काम कर रहा है. उसने आपकी तवक्को 360 डिग्री चेंज कर दी है. आज रात को जब भाई ने बात की, तो मैं खुदावंद के साथ इस जस्तजू में था. खुदावंद मैं क्या बात करूंगा? खुशी. मैंने कहा खुदावंद जरूरत क्या है? मेरी क्या जरूरत है? उनकी क्या जरूरत है? खुशी. आपको आज क्या चाहिए? आपको 2 करोड़ रुपया मैं दे दूं, आप 2 हफ्ते में खाकर सॉरी इट्स वेरी बहुत बदतमीजी वाली हरकत है मैंने की है, बट सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. क्या करेंगे? डकार देंगे. लेकिन जब खुदा ने इंटरवेंशन करता है, when he make you feel good, by his grace, वो अपने फजल से आपको खुशी से आरास्ता करता है. वो आपकी सूखी हड्डियों पर नसें और नसों पर गोश्त और गोश्त पर चमड़ा और चमड़े को सेर और सेर में खून और उसमें जान फूंकता है. तो आप पहले जैसे रहते नहीं हैं. आप कहते हैं ये कलवरी और मैं कलवरी में गुम हो गया, मैं स्कूल में गुम हो गया, उसमें मेरा तो कुछ रहा ही नहीं.
मेरा इधर नोटिस, मेरे सारे इख्तियार, मेरा सारा रोग, मेरा दबदबा कहाँ गया? आइए इसमें नया काम, इसके लहू में छुप जाइए, आप गुम जाएंगे, आप उसके लहू में खो जाएंगे, और ये लहू आपकी सारी तवक्कुआत को नया कर देगा, बिल्कुल फ्रेश कर देगा। You'll be fresh forever, forever. Oh yes, I am the God of the Lord. Presence is marvelous. Thank you, you are here. Thank you for this visitation. Need more. I surrender, Lord. I surrender. Oh, I surrender. I leave my place. I leave my place. जहां आप खड़े हैं वहां से एक कदम दाहिने या बाएं हो जाए।